اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور تیسرے سپارے میں وہ کون سی آیات ہیں جن میں ہمارے رب نے ہمیں سکھلایا کہ مجھ سے دعا کیسے مانگنی ہے، وہ قرآنی دعائیں جو ہم نے تیسرے پارے میں سیکھی۔ اب ہم ان آیات کو دیکھیں گے اور ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارا رب ہمیں کیسے مانگنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 285 ہے۔ 285 نمبر آیت ان آیات میں سے ہے جن کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ربانی خزانے سے عطا کی ہے جو عرش عظیم کے نیچے ہے، جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ گویا کہ یہ آیات جو ہیں یہ ایک انعام عظیم ہے، بہت بڑا انعام ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تحفے میں دیا گیا، عطا کر دیا گیا ان کی امت کے لیے۔ دیکھتے ہیں اس آیت کو، اور یہ وہ آیت ہے جو ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہونی چاہیے، اور یہ وہ آیت ہے کہ زندگی میں جب بھی کبھی ہم مایوس ہونے لگے، زندگی میں جب بھی کبھی ہماری جو پازیٹیو انرجی ہے وہ بہت ڈاؤن چلی جائے، تو ہم ہاتھ اٹھا لیں اور ہاتھ اٹھا کے یکسو ہو کے اپنے رب سے کہیں ربنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اے رب ہماری پکڑ مت کیجیو اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا ہم کوئی خطا کر بیٹھے۔ ربنا، اے رب ہمارے، ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اے رب ہمارے، ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیو جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور وہ بوجھ بھی ہم پر مت ڈالیو جس کو اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، جس کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، وہ بوجھ بھی ہم پر مت ڈالیو۔ واعف عنا، اور ہمیں درگزر کر دیجیو، ہمیں معاف فرما دیجیو۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دیجیو۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دیجیو۔ انت مولانا، بے شک تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ فانصرنا، پس تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر۔ اور بہت پیارے الفاظ ہیں یہ۔ وہ کون سا بوجھ تھا جو ہم سے پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اور ہمیں یہ مانگنا سکھایا میرے رب نے کہ ہم رب سے کہیں کہ ربا وہ بوجھ ہم میں نہ ڈالنا۔ ان کی شریعت جو تھی نا، ان کے احکامات ہم سے بہت زیادہ سخت تھے۔ ان کے ہاں عبادت صرف عبادت گاہوں میں کی جاتی تھی، اور ان کے ہاں اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو وہ دھو کر پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ہم پہ بڑا کرم ہے، بڑی ہی آسانیاں ہیں کہ ہم اگر نجاست کپڑے کو لگ جائے، کپڑا دھو لیں تو کپڑا پاک۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کی زمین پر قدم رکھا تو پوری زمین عبادت گاہ بن گئی۔ جہاں چاہیں امت مسلمہ کے افراد، جہاں چاہیں، کوئی مسجد نہیں، کچھ بھی نہیں، جہاں چاہیں باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں، تنہائی میں عبادت کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی عبادت کے لیے کسی خاص عبادت گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خواتین کو تو اللہ نے اور بھی آسانیاں دے دی کہ خاتون کے لیے تو اس کے گھر کا کونا ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، جہاں بیٹھ کر وہ تنہائی میں اپنے رب کو پکارتی ہے۔ تو یہ وہ بہت ساری آسانیاں تھیں جو اللہ نے ہمیں دی۔ اچھا، ان کی قوموں میں جو زکوٰۃ تھی وہ 10% تھی،
عیسائیت میں، کرسچینٹی میں ہم دیکھتے ہیں تو 10% زکوٰۃ دیتے ہیں وہ، اور ہمیں کتنی اللہ نے آسانی دی کہ ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ صرف 2.5% ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر مشکل احکامات تھے ہمارے لیے وہ احکامات جو ہیں وہ آسان کر دیے۔ کرسچینٹی میں کزن میرج کی ممانعت تھی اور فرسٹ کزن سے شادی ان کے مذہب میں جائز نہیں تھی، یہ بھی اللہ نے آسانیاں دے دی کہ دین اسلام میں کزن میرج بھی حلال کر دی گئی۔ اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ ہم نے اپنے رب کی جو کرم نوازیاں ہیں ہمارے اوپر کمپیریٹیولی پرانی قوموں کے، ان کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیو جو تو نے ہم سے پچھلوں پر ڈالا تھا، اور ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالیو جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے، جو بوجھ ہم اٹھا ہی نہیں سکتے وہ ہم پہ نہ ڈالیو، ہمیں معاف کر دیجیو، واعفو عنا، ہمیں معاف کر دیجیو، ہمیں بخش دیجیو اور ہم پر رحم فرما دیجیو، بے شک تو ہی ہمارا والی ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا دوست ہے، اور ہماری کافروں کی قوم پر مدد فرما دیجیو۔ اچھا، جب ہم کافروں کی قوم پر مدد مانگ رہے ہیں تو اس میں کافر جنات شیاطین بھی ہم اپنی نگاہ میں رکھیں گے، اپنی سوچ میں رکھیں گے، کیونکہ اور سرکش جنات آج کل ہمارے اوپر بہت حاوی ہوئے ہیں، تو اس چیز کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہائے ہم نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم میں ہمت ہی نہیں پڑتی، نماز اٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں اٹھا ہی نہیں جاتا، تو وہ کون ہے؟ وہ کوئی دشمن آ کے سر پہ تلوار لے کے تو نہیں کھڑا ہوا نا کہ تم نے اٹھ کے نماز نہیں پڑھنی، وہ ہمارا شیطان ہی ہے، وہی سرکش اور نافرمان شیطانی مخلوق ہے جو جنات کی صورت میں کبھی ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، کبھی ہمیں وہم اور وسوسے میں مبتلا کر کے ہمارا یقین اور ہمارا ایمان جو ہے وہ چھیننے کے در پہ ہو جاتی ہے، اور کبھی ہمیں عبادات سے روکتی ہے، روک نہیں سکتی تو عبادات میں ریا ڈالنے کے لیے ہمارے دل کے اندر طرح طرح کی نیگیٹو تھاٹس جو ہے نا وہ انجیکٹ کرتی ہیں۔ ہم نے یہ سب اپنا رب سے ملن کی راہوں میں سیکھ لیا، سمجھ لیا کہ کس طرح سے یہ شیاطین جو ہیں وہ کیلے کا چھلکا ہمارے آگے پھینکتے ہیں، اور کس طرح یہ وسوسے اور بدگمانی کی کالی بلیاں جو ہے نا وہ راہ حق پر چلتے ہوئے ہماری راہ کو کاٹ دیتی ہیں۔ تو ان سب سے بچنے کی دعا ہمیں مانگنی سکھائی ہے قرآن میں، بس یہ ہے کہ ہم صرف ان دعاؤں کو رٹے رٹائے الفاظ سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ ان کے معنی اور مفہوم کے ساتھ اپنے قلب و روح میں اتار لیں، اور پھر جب اپنے رب سے مانگیں تو اپنے دل کی آواز بنا کر ہم اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کریں۔ اور یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں جہاں پر سورہ بقرہ کا اختتام بھی ہوتا ہے، اور جب ہم اس دعا کو مانگیں تو اس سوچ کے ساتھ مانگیں کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ مجھے تحفے میں دی گئی، یہ اللہ کا ربانی خزانہ ہے جس میں سے تحفے میں یہ آیات جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی تھی۔ اب ہم چلیں گے دوسری قرآنی دعا کی جانب جو ہمیں ملتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ ہم ہدایت پا جائیں۔ کیا ہدایت پا جانے کے بعد بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو زندگی اور ایمان کا معاملہ ہے اس کا فیصلہ اینڈ لائن پر ہوتا ہے، کون جیتا کون ہارا یہ سانس اکھڑنے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کون کامیابی کے ساتھ دنیا سے گیا۔ تب تک مسلسل مسلمان جو ہے نا وہ امتحان میں ہوتا ہے، اس لیے یہ دعا قرآن نے ہمیں مانگنی سکھائی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے رب سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ جب ہم اپنے ایمان کو بڑھتا ہوا محسوس کریں، جب ہم اپنے رب کو اپنے دل کی قربتوں میں بستا ہوا پائیں، اسی لمحے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو تیرے ساتھ قربت کے، رحمتوں کے، لذت کے لمحات ہیں، ان لمحات کو امر کر دے، یہ خوشیاں کبھی ہم سے نہ چھن جائیں کہ ہم تیرے علاوہ
کہیں اور راحت پائیں، ہمارے دل راحت پائیں تو صرف اور صرف تیری یاد میں، ہماری اکھیاں مسرت کے آنسوؤں سے ڈبڈبا جائیں تو صرف اور صرف تیرے نام پر، تیرے نام کے ذکر اور تیرے محبوب کے نام کے ذکر پر، اور بس۔ تو جب ایسے خوبصورت لمحات آئیں اسی وقت ہم یہ دعا اپنے رب سے مانگیں کہ رب ہمارے ایک دفعہ ہدایت دے دینے کے بعد دوبارہ ہمارے دلوں کو کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرمانا، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بھی ہم نے کون سے لمحات میں مانگنی ہے، کب کب مانگنی ہے، یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اگلی دعا ہے جی آیت 16 سورہ آل عمران۔ ربنا، اے رب ہمارے، اننا آمنا، بے شک یقیناً ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اب اس چیز کو بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد یہ دعا مانگنی ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کون سے لوگ کہتے ہیں، اس کا بھی اگلی آیت میں ذکر کر دیا گیا کہ وہ صابرین ہیں، صادقین ہیں، اور سچ بولنے والے ہیں، اور عاجزی کرنے والے ہیں، اور اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور تہجد کے ٹائم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ یہ کن لوگوں کا وظیفہ ہے، کن لوگوں کی دعا ہے؟ جو صبر والے ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ لوگوں میں یہ ساری کی ساری خصوصیات ہیں، وہ صبر بھی کرتے ہیں، ہر حالت میں سچ بھی بولتے ہیں، اپنے رب کے فرما بردار بھی ہیں، رب کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، کثرت سے تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنے رب سے استغفار بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ کون سی دعائیں رب سے مانگتے ہیں؟ وہ رب سے مغفرت مانگتے ہیں، رب سے بخشش مانگتے ہیں، وہ تو صبر کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو رب کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ تو اللہ کے فرما بردار بندے جو ہیں ان کی دعا کیا ہے؟ ان کی دعا یہی ہے کہ ربا ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لیجیو۔ یہ تھی جی آیت نمبر 16 اور 17 آل عمران کی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، اور آگے ہے جی آیت نمبر 18، ایک اہم آیت ہے، یہاں اس کا بھی میں ضمناً عرض کرتی چلوں کہ یہ جو آیت ہے یہ بہت پیاری حفاظت کی ایک دعا بھی ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کو ہم اپنی صبح و شام کی دعاؤں میں شامل کریں، کیونکہ اس میں توحید جو ہے نا بڑی خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہے، اور اس آیت کی بڑی تاثیر ہے۔ ہر طرح کی نیگیٹو انرجی سے بچنے کے لیے ہم اس آیت کا دم بھی کر سکتے ہیں، اس کے دم میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر کسی کو چھوٹا بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے، کوئی بچہ ڈر گیا ہے، تو اس پر بھی ہم یہ آیت پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں اپنے گھر میں کسی نیگیٹو انرجی کا شبہ ہے تو ہم بلند آواز میں اس آیت کو پڑھیں، اور اس آیت کو لکھ کر ہم اپنے گھر کی انٹرنس پر بھی اندر کی سائڈ پہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہے کہ ہر طرح کی جو نیگیٹو انرجیز ہیں وہ ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ تو یہ بات بھی میں نے سوچا کہ اس آیت کی تاثیر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ جن آیات میں توحید جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں، ان آیات کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ شیاطین جو ہے نا ان کو بڑے انگارے پڑتے ہیں ان آیت کے پڑھنے سے۔ تو یہ شاہد اللہ جو ہے یہ بڑی زبردست
تاثیر رکھتی ہے نیگیٹو انرجی اور شیاطین جنات سے بچاؤ کے لیے۔ آگے آ جاتی ہے جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36۔ آیت 36 میں حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور یہ وہ دعائیہ کلمات ہیں جو ہر ماں کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ ہم سب مائیں اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان رہتی ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھلایا کہ یہ دعا جو ہے نا ہم ہر نماز کے بعد 11 دفعہ اپنی روٹین میں شامل رکھیں۔ اگر ہم ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو صبح و شام اس دعا کو ہم 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ بھی ہم نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ 3 دفعہ یہ دعا جو ہے نا ہمیں صبح و شام اپنی دعاؤں میں شامل رکھنی چاہیے۔ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور ان کے یہ الفاظ میرے رب کو اتنے بھا گئے کہ یہ قرآن کا حصہ بنا دیے گئے۔ اور اسی آیت سے آگے میرا رب فرماتا ہے فتقبلھا، پھر قبول فرما لیا اس کو، ربھا، اس کے رب نے بھی قبول حسن، بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ۔ تو مریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو میرے رب نے کہا کہ میں نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ تو ہم سب ماؤں کے لیے بھی میں یہی دعا کروں گی کہ اے اللہ ہم اپنی اولاد کے لیے یہی دعا مانگتے ہیں، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ تو آج جب کہ شر جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر تک پہنچ چکا ہے، ہمارے بچوں کو ہم تیری پناہ میں دیتے ہیں، تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی سوچوں کی حفاظت فرما، ان کی نگاہوں کی حفاظت فرما، ان کی تنہائیوں کی حفاظت فرما۔ تو یہ دعا ہر ماں کا وظیفہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ آگے ہے جی آیت 38، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء۔ عرض کی اے میرے رب مجھ کو بھی عطا فرما اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد، بے شک تو سننے والا ہے ہر دعا کو۔ یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ یہ دعا مانگی تھی زکریا علیہ السلام نے اس وقت جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو انہوں نے کہا وہ رب جو مریم کو بے موسم کے پھل بھیج سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ ان کی اولاد نہیں تھی اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ رب کو پکارا تو رب العزت نے ان کو ایک نیک اور سعادت مند اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کی اسی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ جی آیت 38، جو بے اولاد ہیں جن کو اولاد کی خواہش ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگیں اور اسی آیت کو اپنا وظیفہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے من کی مراد ضرور پوری فرمائیں گے۔ اگلی دعا ہے جی 53 نمبر آیت، ربنا آمنا بما انزلتا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے جو تو نے ہم پر نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تابعداری کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں کے ساتھ، کہ حق کی گواہی دینے والوں میں تو ہمیں شامل کر لے، ہم تجھ پر اور تیرے حبیب پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہاں ہم نے یہ سیکھا کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں کون سی دعائیں مانگنی ہیں اور کس طرح سے اپنے رب کو پکارنا ہے، یہ سلیقہ ہمیں ہمارا رب ہی سکھاتا ہے۔ اور تیسرے پارے کی وہ تمام دعائیہ آیات آج ہم نے سیکھ لی اور فضائل اور معنی کو بھی ہم نے سمجھ لیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تمام دعائیں اللہ تعالیٰ میرے اور گوشہ نور کی تمام بہنوں کے حق میں قبول فرما لے، آمین ثم